یہ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہمارا پہلا مرنا ہے اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو۔ کیا یہ بہتر یا تبع کے قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ انہیں ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایتی کی جائے گی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ زقم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈھیل دو، چکھ اسے، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تم شک کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک ریشم اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت اطمینان سے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے آ چکی ہے، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تیرے رب کے فضل سے ہوگا، یہی ہے بڑی کامیابی۔ بس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بس تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہر دور میں انسان کی گمراہی کی جڑ یہ رہی ہے کہ اس نے موت کے بعد زندگی میں اپنا یقین کھو دیا ہے۔ کچھ لوگوں کی بے یقینی کا اظہار ان کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ زبان سے نہیں کہتے، مگر ان کا دل اس یقین سے خالی ہوتا ہے کہ انہیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس غلط فہمی کا نفسیاتی سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اپنی مضبوط حیثیت دیکھ کر آدمی گمان کر لیتا ہے کہ وہ کبھی بے حیثیت ہونے والا نہیں، حالانکہ پچھلی قوموں کے واقعات اس فریب کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تبع قدیم یمن کے حمیر قبیلے کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ 115 قبل مسیح عیسیٰ پورو سے 300 قبل مسیح تک انہیں عروج حاصل رہا۔ قدیم عرب میں ان کی عظمت کا بڑا چرچا تھا۔ قرآن کی ابتدائی قریش کے لیے قوم تبع کا ابھرنا اور گرنا ایک معلوم اور مشہور بات تھی۔ یہ ان کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ اس دنیا میں معجزات کا قانون جاری ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی قوم تبع ہے جو اپنے انجام سے انہیں سبق دے رہی ہے، مگر انسان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو عادت کے مطابق ہونے والا واقعہ سمجھ لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے وہ سبق نہیں لے پاتا جو ان کے اندر اللہ نے چھپا رکھا تھا۔ زمین اور آسمان کے نظام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق نہایت بے آمنہ انداز میں ہوئی ہے۔ پوری کائنات مقصد کے تحت عمل کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس دنیا میں انسان کے لیے شاندار تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے۔ آخرت کا عقیدہ اسی کائناتی معنویت کی وستار ہے۔ جو کائنات اتنے مہتوپورن انداز میں بنائی گئی ہو، ناممکن ہے کہ وہ سراسر نرتھک طور پر ختم ہو جائے۔ کائنات کی موجودہ مہتوپورنتا اس بات کی قرینہ ہے کہ وہ ایک مہتوپورن اور بامقصد انجام پر ختم ہونے والی ہے۔ آخرت اسی مہتوپورن اور بامقصد انجام کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کا موجودہ مرحلہ
آزمائش کا مرحلہ ہے، اس لیے آج دنیا کی مہتوپورنتا میں ہر آدمی اپنا حصہ پا رہا ہے، مگر جب آخرت آئے گی تو اس وقت دنیا کی مہتوپورنتا میں صرف ان لوگوں کو حصہ ملے گا جو اللہ کے نزدیک فی الواقع اسی کے مستحق قرار پائیں۔ یہاں اور دوسرے مقامات پر جہنم کی جو تصویر قرآن میں پیش کی گئی ہے وہ ہر زندہ شخص کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہو اسے یہ الفاظ ہلا کر رکھ دیں گے، وہ جہنمی راستے کو چھوڑ کر جنتی راستے کی طرف دوڑ پڑے گا۔ مگر جو لوگ حقیقتوں کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، جو صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہوں اور اپنی خواہشات کے باہر حقائق کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں وہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، وہ اس خبر کو سنیں گے اور اسے نظر انداز کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے پتھر پر پانی ڈالا جائے اور وہ اس کے اندرون کو ترک کیے بغیر بہہ جائے۔ ان الفاظ میں انسان کی پسند کی اس دنیا کی تصویر ہے جو اس کے خوابوں میں بسی ہوئی ہے۔ ہر آدمی پسند کی اس دنیا کو پانا چاہتا ہے، مگر موجودہ دنیا میں وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ خوابوں کی دنیا مزید اضافے کے ساتھ اسے جنت میں حاصل ہو جائے گی۔ ہر قسم کے ڈر سے خالی یہ دنیا ان لوگوں کے لیے ملے گی جو دنیا میں اللہ سے ڈرے تھے۔ ابدی نعمتوں سے بھری ہوئی یہ زندگی ان کا حصہ ہوگی جنہوں نے اس کی خاطر دنیا کی وقتی نعمتوں کو قربان کیا تھا۔ آخرت کی اس عظیم کامیابی میں وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اسے پانے کے لیے اپنی دنیا کی کامیابی کو خطرے میں ڈالنے کا حوصلہ کیا تھا۔ قرآن بلا شبہ ایک عظیم کتاب ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ نہایت آسان کتاب ہے، مگر اس کا آسان ہونا نصیحت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو شخص اس حق کو جاننا چاہے وہ اسے اپنے لیے نہایت آسان پائے گا، مگر جو شخص تلاش حق کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو اس کے لیے قرآن میں کوئی آسانی نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے سنجیدہ ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ انتظار کی نفسیات نہ رکھتا ہو، یعنی حقیقت کا دلیل کی سطح پر ظاہر ہونا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے کہ وہ اسے مان لے۔ جو شخص دلیل کی سطح پر ثابت شدہ ہو جانے کے بعد اسے نہ مانے وہ گویا کہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ حقیقت کھلے روپ میں اس کے سامنے آ جائے، مگر جب حقیقت کھلے روپ میں سامنے آتی ہے تو اسے منوانے کے لیے نہیں آتی بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اعتراف کرنے والوں کی قدردانی کرے، اور جنہوں نے اس سے پہلے اعتراف نہیں کیا تھا انہیں ہمیشہ کے لیے اندھے پن کے غار میں ڈال دے۔